اور جو بندہ کینہ نہیں رکھتا دل میں، آئیے آج بیٹھے ہیں، بڑے سارے کینے ہیں ہمارے دلوں میں، بڑے سارے، اور میں تڑپ کے کہتا ہوں مجھے ڈیلی واسطہ پڑتا ہے ان مسائل سے، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، جب لوگ رشتے کرتے ہیں نا، رشتے ذہن پہلے بنایا ہوتا ہے یہ کو رشتہ لے کے انہوں ذلیل کرنا ہے، یہ کینہ ہے جو چھپا ہوا ہے، اس سے ادھار لینا ہے، میں نے نہیں موڑنا، میں نے اس سے مکان کرائے پہ لینا ہے، ساری زندگی رسوا کرنا ہے، کینہ چھپا ہوا ہے، سانپ ہے یہ، ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوش نما بدن نہ دیکھ، میں نے اس کے قریب رہ کے اس کی جڑیں کاٹنی ہے، میں نے اس کے ساتھ کاروبار میں آ کے اس کا ستیہ ناش کرنا ہے، میں نے اس کو مارکیٹ سے بھگانا ہے، یہ کینہ ہے حملے کے رشتوں میں نے دیکھا ہے، بالخصوص مسل کی اعتبار سے، اور بڑی لمبی ایک لسٹ اور کہانی رکھ کے کہہ رہا ہوں، لوگ اس قدر تنگ آ گئے ہیں کہ یہاں تک کہنے لگ گئے کہ یار بہتر ہے بچی کو زندہ درگور کر دو، بٹھائے بٹھائے بوڑھا کر دو، مگر دوسرے مسلک والوں میں شادی نہ کرنا۔ کیوں یہ حالات آئے ہیں؟ کیا کلمہ گو نہیں تھے ہم؟ کلمہ ایک نہیں تھا؟ جو صحیح تھا، بیٹی صحیح کہہ رہی ہے وہ مان لیا جائے، اگر بیٹا ہے صحیح ہے حق پہ وہ مان لیا جائے، جو غلط ہے طرفین سے چھوڑ دیا جاتا۔ حق تو یہ تھا کہ اگر الگ الگ مسالک ہیں، جو صحیح ہے وہ دوسرے کی مانے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار سے شادی کی اجازت دی ہے کہ نہیں؟ اہل کتاب سے دی ہوئی ہے، لیکن کیا کہا کہ جو صحیح ہے اسے اپنایا جائے گا، آپ غلط کی طرف نہیں جائیں گے، مگر ہم نے مسالک میں آ کے پہلے ذہن بنایا ہوتا ہے، یہ میں بریلوی ہوں، یہ دیوبندی ہے، میں نہیں ان کو چھوڑوں گا، میں دیوبندی ہوں، یہ شیعہ ہے، پہلے تو رشتہ ہوتا نہیں، اگر کہیں کسی طریقے بہانے سے چھپ چھپا کے شو نہیں کیا تو بعد میں ساری زندگی رسوائی، اور ہم اس نتیجے پہ نکلے کہ دنیا کو کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں بہتر ہے جہاں آپ ہزاروں شرطیں اور دیکھتے ہیں وہاں ایک عقیدے کی شرط، ایمان کی شرط، مسلک کی شرط بھی رکھ لینا، تاکہ بچی ساری زندگی بعد میں آپ کو گالیاں نہ دیتی رہے، روتی نہیں رہے، آنسو نہیں بہاتی رہے، اس کا ساتھ دیجئے گا۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ کینہ نہ ہوتا تو کبھی غلط نہ ہوتا۔ میں نے اپنے دادا جی کو دیکھا، 3 شادیاں، مسلک سے باہر ہے، کینہ نہیں ہے، ایک ہی بات رکھی کہ بیٹا ان کی خیر ہو جائے گی، بھلائی ہو جائے گی، کوئی اچھی خبر لے لیں گے، اور میں اس کا آج نتیجہ دیکھتا ہوں، واللہ تعالی عالم، جہاں سے رشتہ لیا، کاٹنے والے، چیرنے والے، پھاڑنے والے، مارنے والے، قتل و غارت کے اوپر رہنے والے، اور ساری زندگی شرک کے اندر گزری، لیکن ایک رشتے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، دل میں کینہ نہیں تھا، خیر تھی، بھلائی کی سوچ تھی، نتیجہ یہ ہے کہ ماں میری بالکل سفید، کسی حرف کو بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن اللہ نے اولاد میں خیر دے دی، بھلائی دے دی، دین کی سمجھ دے دی۔ تو یہ چیز آپ اپنے اندر پیدا کریں، کسی کے بارے میں نفرت رکھ کے، کینہ رکھ کے، بغض رکھ کے، بلا وجہ بھائیوں کے اندر، بہنوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، ماں باپ کے اندر، اولاد کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، ہمسایوں کے اندر، اور تلاش سرب کی ہے کہ جنت ملے، کہا نہیں، پہلے کینہ ختم کر دو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے بالکل وسط میں گھر لے کے دوں گا اور محل لے کے دوں گا۔ بھئی جنت تو ہمارے پاس، ہمارے وسائل کے اندر رہ کے ہے، بھئی کینے کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں کہ نہیں، سینے کو صاف کر سکتا ہوں کہ نہیں، میں بیٹھ کے رب سے کہہ نہیں سکتا رات کو سوتے ہوئے، اللہ جتنے لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں نے معاف کیا، اللہ میری کسی سے لڑائی نہیں، اللہ میرے ہمسائے کو تو نے دیا ہے، میں رشک کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو اور دے، اور دے، جو دیا ہے اس میں برکت دے، لیکن میرا بھی چھوٹا سا ایک دل ہے، وہ مانگتا ہے اللہ مجھے بھی دے کہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، رشک کر کے مانگ لیجئے، حسد کر کے نہیں، کینہ چھوڑ دیجئے۔ اچھا اور دیکھیے، وابتغی فیما آتاک اللہ، جو تجھے رب نے دے رکھا ہے نا، اس دائرے اور وسائل اور حدود میں رہ کے اپنی جنت کو تیار کر، جنت کے گھر بنا۔ اللہ کیسے بناؤں؟
کہا یہ بھی کوئی مشکل ہے؟ محبوب کہتے ہیں تم ایسے کرو، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دو، جنتوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت میں محل بھی ملے گا، گھر بھی ملے گا، اور سب کے پاس دونوں ہیں۔ کہا جو 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہے نا، اس کو کنٹرول کرو، یہ کنٹرول میں نے کرنی ہے، دوسرا نہیں کرے گا۔ اپنے وسائل میں رہ کے، حدود میں رہ کے، دائرے میں رہ کے میں اس کو کور کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ میرے منہ پہ اچانک گالی آئی، میں روک لوں، اور اگر میں دے بھی بیٹھا ہوں اللہ سے بھی معافی مانگ لوں، اس بندے سے بھی جا کے ایکسکیوز کر لوں، یار یہ زیادتی ہوئی ہے، میرا بنتا نہیں تھا، لیکن بہرحال جو بھی ہے غلطی ہے میری۔ یہی ہے نا، ہماری جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ 2 بندے ٹکرائے ہیں، ایک کی غلطی ضرور ہے، لیکن دونوں کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے تیری ہے، وہ کہتا ہے تیری، اور دونوں نہیں مانتے کہ میری غلطی ہے۔ تو یہ زبان کی تکرار ہے، جھوٹے وعدے زبان کا مسئلہ ہے، فراڈ زبان کا مسئلہ ہے، دھوکہ زبان کا مسئلہ ہے، دکھانا کچھ بتانا کچھ زبان کا مسئلہ ہے، کاروبار کے اندر آ کر کے ایسے ایسے فضائل اور اوصاف بیان کرنا جو حقیقت میں نہیں ہے، زبان کا مسئلہ ہے۔ کہ اس زبان کو تھوڑا کنٹرول کر لیں، اس کے اوپر ذکر رکھیں۔ کیا یہ مشکل ہے کہ میں چلتے پھرتے کہوں لا الہ الا اللہ؟ آپ کہتے ہیں کہ تیری زبان جو ہے نا تازی رہنی چاہیے، رطبم بذکر اللہ، تیری زبان کے اوپر بالکل تر و تازگی، فریش اللہ کا ذکر، قرآن، الحمدللہ، جو سورت آتی ہے وہی بار بار ریپیٹ کرتے رہیں۔ محبوب کہتے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to